فرق حبیب صاحب. جی، جس طرح ابھی بابر اعوان صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں آئین کی بالادستی کا، قانون کی بالادستی کا ایک درس دیتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ ان کے اپنے ہی خلاف جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے، اور فیصلہ اس عدالت سے آتا ہے جو عدالت ان کو علاج کے لیے 8 ہفتوں کی بیل دیتی ہے، اور وہی عدالت جو عدالت ان کی اپیل آنے کی صورت میں ایون فیلڈ کی سزا کو جو ہے وہ سسپینڈ کرتی ہے اس کے فائنل فیصلے تک. اب اسی عدالت سے جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ہیں، چاہے وہ ایون فیلڈ کا معاملہ ہو جو نیب عدالت کے جج بشیر صاحب نے ان کو سزا سنائی تھی، یا العزیزیہ کا معاملہ ہو، دونوں کیسز کے اندر نواز شریف کی سزائیں جو ہیں وہ بحال کر دی جاتی ہیں. تو لہذا جو ان کا اپنا درس ہے قانون کی حاکمیت کا، آئین کی حاکمیت کا، تو اس فیصلے کے اوپر اگر یہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کے اندر پوری قوم کو کھلا تضاد نظر آتا ہے، اور یہ تضاد جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے، کیونکہ پوری قوم نے دیکھا تھا کہ ایون فیلڈ کے اس ٹرائل کے دوران ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا، ٹرائل لمبا چلا، ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا، اور کھودا پہاڑ تھا، نکلا قطری خط تھا، اور کیلبری فونٹ کے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نکلی تھی. اس کے علاوہ ان کے پاس دکھانے کو جن محلات میں نواز شریف اب آرام فرما رہے ہیں، ان محلات کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس کسی صورت موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، جو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک ضمانت دی تھی، ایک سٹامپ پیپر جمع کروایا تھا کہ میں نواز شریف کو واپس لے کر آؤں گا، میں ان کا گارنٹر ہوں. اور وہی گارنٹر جو رات کے اندھیرے میں پتلی گلی سے ملک سے فرار ہو رہے تھے، آج ان کی اخلاقی حیثیت کیا رہ جاتی ہے ان کے پاس کہ عدالت جو ہے وہ نواز شریف کو مفرور اور اشتہاری ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کی اپیلوں کو خارج کر کے ان کے سزاؤں کو بحال کر دیتی ہے. یہاں جو قومی اسمبلی میں شہباز شریف کھڑے ہو کر بطور اپوزیشن لیڈر اتنا لمبا لمبا درس دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، خود میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس اپنے بھائی کو لے کر آنا تھا، اور ان کی صاحبزادی مریم صفدر نے، جن کی لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اکثر آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے آ کے مہر ثابت کر دی اس چیز کے اوپر کہ نواز شریف جو پولو میچ کھیل رہے ہیں، پولو میچ دیکھ رہے ہیں، لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں واک کرتے نظر آ رہے ہیں، کافی پیتے نظر آ رہے ہیں، وہ صحت مند ہیں، وہ تندرست ہیں، ان کا جو علاج ہونا تھا وہ علاج ہو گیا ہے. تو لہذا وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ان کو این آر او مل جائے، این آر او سے مراد کہ اگر ان کو جیل میں نہ جانا پڑے، لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ کرنا پڑے، تو ان کو ہم اگلی فلائٹ سے ملک میں واپس لے آئیں گے. تو ایک طرف چچا کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹر ہوں، بیماری کا علاج کروانے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بھتیجی صاحبہ این آر او مانگ رہی ہیں جیل سے بچنے کے لیے. تو لہذا بیماری تو نہ ہوئی. تو شہباز شریف کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں کہ بطور اپوزیشن لیڈر کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر کنٹینیو کریں بطور اپوزیشن لیڈر، اور جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہمیں قانون اور آئین کی جو ہے وہ بڑے بڑے درس دے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خاندان جو ہے وہ ان کی تمام جدوجہد جو ہے، چاہے وہ پاؤں پکڑنے تک ہو، چاہے وہ مزاحمت سے مفاہمت کے نام پر ہو، ساری ان کی جدوجہد جو ہے وہ اپنی ذاتی چوری لوٹے ہوئے مال کو بچانے کی مکمکا تک ہے. ان کا نہ تو پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کو پاکستان کے اندر ریفارمز سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی ان کو کوئی صاف اور شفاف انتخابات سے دلچسپی ہے.
یہ چاہتے ہیں کہ جو سلطنت مغلیہ شریف خاندان کی بنی ہوئی تھی وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قائم رہ سکے، اور اس کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ان کو نظر آتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ باہر اپنا مال نہیں بنا رہے، وہ واحد اس ملک کا لیڈر ہے جو اپنے اثاثے باہر جس نے محنت کر کے بنائے تھے وہ بیچ کے بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آیا تھا، اور سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دیا تھا اور 60 ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے، 60 ڈاکومنٹس، اور ان ڈاکومنٹس کے اندر کوئی ڈاکومنٹ بھی جو ہے نہ تو وہ کیلبری فونڈ پہ مبنی تھا اور نہ ہی وہ قطری خط جیسی جو ہے وہ الف لیلا کی کو کہانی تھی، بلکہ وہ بینکس کا ریکارڈ تھا، رسیدیں تھیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو صادق امین ڈکلیئر کیا تھا، تو لہذا وہ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ کا عالم یہ ہے کہ یہ تمام تک نہ یہ عدالتی فیصلوں کو مانتے ہیں، نہ یہ ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نواز شریف کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لندن میں بیٹھ کے آپ جو ہے عدالتی مفرور بن کر آپ الطاف حسین تو بن سکتے ہیں، کیونکہ لندن میں صرف الطاف حسین ہی بن سکتا ہے جو قانون کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، اداروں کی احترام کو نہیں مانتا۔ آپ نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ الطاف حسین 2 بننا ہے یا یہاں آ کر جو ہے وہ واپس قانون کی اور آئین کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہے اور جیلوں میں اپنی سزائیں پوری کرنی۔ لوگ ہو یا دیگر ہمارے متعلقہ جو سیکیورٹی ایجنسیز سے ادارے ہیں، ان کے تمام سربراہان جو ہیں اس کے اندر انہوں نے بھرپور ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے۔ تو یہ جو آئندہ آنے والا اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی تمام قیادت جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے شریک کرے گی اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دی جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پروسیس ریزرویبل پاکستانیوں والا اگر ایک چارٹ بنانا ہوتا ہے کہ کب تک اس کو کمپلیٹ کر لیا جانا ہے، آپ لوگوں نے ٹاسک رکھا ہے کہ یہ کب تک کر لیا جائے گا؟ دوسرا، کچھ شکیں جن کو الیکشن کمیشن نے بھی متنازع قرار دیا اور یہ تقریباً وہی تھی جب کہ سپریم کورٹ بھی پہلے پچھلے فیصلے میں جو ہے وہ کہہ چکی ہوئی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر الیکشن کمیشن وہی اسٹینڈ لے کے سپریم کورٹ چلا گیا، اپنی فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہوگا لیکن بظاہر تو حکومت کا کیس کمزور لگتا ہے۔ ایک چیز یہ بتا دیں کہ نواز شریف کے واپسی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ باتیں تو بہت سی ہوئی ہیں لیکن پریکٹیکل تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ علی شیر کے 4 سوال ہو گئے، پہلے بھی شروع کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کی جو واپسی کے آپشن ہیں 2 ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شریفانہ طریقے سے پاکستان کی ایمبیسی میں سرنڈر کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب اگر پاکستان کی وہ عدالت جس میں ان کی اپیل تھی وہ یا ٹرائل کورٹ جس میں بھی ٹرائل ہوا تھا اس کورٹ کے پاس آ کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹرانزٹری بیل دے دیں کہ وہاں سے یہاں تک آنے پہ پاکستان میں جو ہی وہ آئیں گے وہ مفرور کے طور پہ تحویل میں لے لیے جائیں گے اور پھر عدالت میں 24 گھنٹے میں پیش کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، بندی خانے میں۔ ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق بڑا کلیئر ہے کہ ہر حالت میں دینا ہے رائٹ آف ووٹ جو پہلے سے موجود ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو۔ آپ نے کہا کہ کوئی ٹائم لائن تو ہم نے جو قانون بنایا اس میں بھی دے دی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ سارا عمل مکمل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ای وی ایمز کے اوپر بجٹری پروویژن میں فنڈ بھی رکھ دیے گئے ہیں اس سال، اس لیے فوری طور پہ ہم یہ مکمل کرنا چاہتے ہیں اور پریفریبلی ان دس ایئر۔ لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن اور اپوزیشن یا دوسرے آپ سمیت جو لوگ جن کے لیے یہ سارا فیئر الیکشن کرانے کا بندوبست کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، وہ جو تجاویز لائیں گے ان پہ ہم غور کریں گے، اور کوئی تجویز ایسی نہیں ہوگی جس کو ریزن کے بغیر مسترد کر دیا جائے۔ مبارک صاحب جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ ماشاءاللہ ایک قائد قانونی ماہر بھی ہیں، تو اس حوالے جو گرانٹر ہے سر جنہوں نے نواز شریف کو گرانٹر، کیونکہ آئین کے اندر یہ موجود ہے، قانون کے اندر موجود ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی آگے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے ان کو بھجوانے میں ایک کردار ادا کیا بطور گرانٹر؟ اور دوسرا میرا دوسرا سے یہ کوشچن ہے کہ جناب جس وقت نواز شریف کے حوالے سے اس قسم کی جو باتیں ہوتی رہی ہیں یا ابھی جو بات چیت صاحب کر رہے ہیں، تو جو اپوزیشن جو ایک اپنا بیانیہ پیش کر رہی ہے، اور سینٹ میں جس وقت موجود ہے یہ ہمارے الیکشن کا معاملہ کہ الیکشن ریفارم جو ہوئی ہے،
تو یہ جو اجلاس بنایا جا رہا ہے یا جو کمیٹی جو بنائی گئی ہے، کیا اس کے جو ہم دوبارہ اس کے اوپر جو سوچ رہے ہیں یا اس کے اوپر دوبارہ سے جو رائے لے رہے ہیں، کیا اس کو ہم آئینی یا قانونی شکل قرار دے سکتے ہیں؟ دوبارہ بالکل بھی نہیں سوچ رہے. تجاویز آئیں گی تو سینٹ میں یہ قانون پاس ہوگا، نمبر 1. باقی حبیب صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سینٹ ہے وہ اپر ہاؤس ہے اور اس میں نمائندگی کی تعداد 2 طرح سے برتر ہے قومی اسمبلی کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ صوبوں کو برابر کا وہاں پہ نمائندگی ملی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں زیادہ جو ریجنل پارٹیز اور سائز کے اعتبار سے اسمالر پارٹیز ہیں ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، اس لیے وہاں ورائٹی آف اوپینین جو ہے وہ یہاں سے زیادہ ہوگی. عمران منصب خان بابر صاحب نے جواب دے دیا. اچھا سر، یہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے جو ہے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ چیز یہ بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ 2 ملکوں جو ہے جب تک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہوگا تو یہ واپس لانا ایک مشکل چیز سمجھ آتی ہے. لیکن اب 3 سال ہو گیا حکومت کو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ دوسرا سر، یہ آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بتایا ہے کہ بجٹ میں آپ نے کتنے پیسے رکھے اور ٹوٹل اس میں کتنی کاسٹ آئے گی سر جبکہ الیکشن کے وقت ATM کی سویدھائیں ہوگی؟ جی آپ جی تھینک یو. دیکھیں، جو کاسٹ نکالنے والے ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ حکومت پاکستان کی بجائے ہم نے جو قانون ہے اس کے مطابق اختیار دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور ڈیفینیٹلی اسی نے الیکشن سٹیئر کرنا ہے اور اسی نے سارے انتظامات کرنے. یہ وہ دیکھیں گے کہ مناسب کون سی مشین ہے اور کیا اس کی کاسٹ ہے. ایک نئی مشین اس ہفتے میں اس کی بھی لوگوں نے دیکھی ہے، ایک جو پہلے 4-5 دیکھی گئی، اس کے بعد بھی سارے لوگوں نے اس کی دیکھی ہے ڈیمانسٹریشن. ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر بھی اس کو بند گلی میں جانے نہیں دیا جائے گا. اور جو جتنے بھی مثال کے طور پہ جی ہمیں بڑا اعتراض ہے، مشین 2 ہفتے لگی رہی، اپوزیشن نے، آپ سب نے دیکھی، اپوزیشن نے آ کے کوئی اس کا ڈیمو دیکھا یا اعتراض کیا؟ یہ کہنا تو اعتراض نہیں ہے، یہ تو فرار ہے کہ مجھے مشین میں نے دیکھنی نہیں ہے. اسی طریقے سے جب بجٹ آیا تو اس کو لڑائی کے لیے کتابیں تو وہ استعمال کی گئیں اور آنکھیں پھوڑنے کے لیے خاتون ممبر کی، لیکن اس کو پڑھا نہیں گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کتنی پھیکی 4 گھنٹے والی تقریر اور باقی تقریریں ہوئی ہیں، ان میں سبسٹنس کوئی نہیں تھا. تو سبسٹنس اس بات میں ہے کہ پاکستان میں 1977 کے بعد کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس پہ سوال نہ اٹھا ہو. اب ان سوالوں کے 2 طرح سے جواب ہیں. ایک ہے خاموشی، وہ رہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ پھر پاکستان کو ہم کسی ٹرمائل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ اگلے الیکشن کے بعد پھر ایک ٹرک باہر نکلا ہوا ہو اور الیکشن کمیشن کے باہر شرائع دستور پہ مظاہرہ ہو رہا ہو. دوسرا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. آپ یہ پوچھئے کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ ہر حلقے میں 25 سے 35 ہزار مختلف الزامات لگتے آئے ہیں اور آپ لوگ ہی لکھتے اور بتاتے آئے ہیں کہ جعلی ووٹ بنے ہوئے تھے. اب لوگ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ ووٹ ایک جگہ بنایا جا سکتا ہے، یا آپ کے پرماننٹ ریزیڈنس کے اوپر بنایا جا سکے گا اس قانون کے بعد، یا آپ کا جو ٹیمپرری ریزیڈنس ہے، گاؤں میں آپ بنانا چاہتے ہیں فابیا، یہاں کام کرتے ہیں اسلام آباد میں بنانا چاہتے ہیں، ایکولی اجازت ہے. ووٹ ایک بنے گا. پہلے تو ایک آدمی 4 حلقوں میں رجسٹرڈ ہوتا تھا، تو وہ سارا بھیانک خواب نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ جو نون لیگ ہے اس کو، کہ وہ جو چھوٹا موٹا بچا ہوا ہے وہ بھی دکان ان کی ختم ہو جائے گی اگر ووٹ فیئر طریقے سے ڈلے اور گنتی والے ان کو بھی گڑبڑ کرنے کی اجازت نہ ہو. اس کے لیے بہت سٹرانگ قسم کی گارنٹیز ہے. میں ایک آپ دونوں تینوں حضرات نے کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 49 ہے نا، اس پہ 40 پہ مختلف میٹنگز کے دوران پچھلے دور حکومت میں ہمارے ساتھ اپوزیشن نے اتفاق کیا ہوا ہے. جب کمیٹی بیٹھے گی تو ہم ساری بات کھولیں گے، ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس. 40 پہ 9 پہ اعتراض، کوئی ایک جملہ بھی آئین کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھ کے نہیں بتاتے کہ کون سی چیز آئین کے خلاف ہے. اپوزیشن والے کہیں نا جی ہمیں اعتراض ہے اور فلاں پہ ہے، اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ.